بے قدری بیکاری کا عذاب۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر 3 دیو رہتے تھے، ہوا، پانی اور بجلی۔ پہاڑی کے نیچے ایک گاؤں تھا۔ ان دیووں نے گاؤں والوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ کبھی پانی برستا اور پانی کا ریلا گاؤں کو بہا کر لے جاتا، کبھی ہوا اس قدر زور سے چلتی کہ کھیت برباد ہو جاتے، کبھی بجلی کڑک کڑک کر گرتی اور گاؤں والوں کے مویشی مر جاتے۔ گاؤں والے ان دیووں سے بہت تنگ تھے۔ گاؤں کا ایک سیانہ بڈھا کہنے لگا کہ بھائیوں، یوں تو جینا محال رہے گا، کیوں نہ ہم ایک وفد پہاڑ کی چوٹی پر بھیجیں اور ان تینوں دیووں سے بات کریں، ممکن ہے وہ ہم سے سمجھوتا کرنے پر رضامند ہو جائیں۔ چنانچہ وفد بھیجا گیا۔ دیووں نے کہا، بھائیوں، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، الٹا ہم تو تمہاری خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دراصل مشکل یہ ہے کہ ہم کچھ کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تم ہمیں جو کام دو گے ہم کریں گے، لیکن اگر تم نے ہمیں کرنے کے لیے کام نہ دیا تو ہم تمہاری بستی کو تباہ کر دیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہماری نئی نسل ان 3 دیووں جیسی ہے، وہ کچھ کیے بغیر نہیں رہ سکتی، اور چونکہ ہم نے انہیں بے قدری اور بیکاری کے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، اس لیے وہ ایڈونچر کی تلاش میں تخریب کی جانب چل نکلے ہیں۔ تمام تر قصور ہمارا ہے۔ مظلوم نسل۔ بھائیوں، میں نے 88 سال کے دوران کئی ایک نئی نسلیں جوان ہوتے دیکھی ہیں، لیکن آج کی نئی نسل سے زیادہ مظلوم نسل کبھی نہیں دیکھی۔ صلاحیتوں سے بھرپور لیکن مظلوم۔ ہمارے معاشرے نے انہیں رد کر دیا ہے، انہیں مغرب کا ایجنٹ قرار دے دیا ہے، اسلام دشمن۔ میرے ایک دوست ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، با کردار ہیں، سچے مسلمان ہیں اور تبلیغ کے حامی ہیں۔ ایک روز وہ میرے ہاں تشریف لائے، بے حد خوش تھے۔ ان کے ساتھ 20 سال کا ایک نوجوان تھا۔ اس کی جانب اشارہ کر کے بولے، الحمدللہ کہ ہمارا تبلیغی کام احسن طریقے سے چل رہا ہے۔ انہیں دیکھیے۔ انہوں نے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے کہا، آج سے 1 ماہ پہلے یہ جینز پہنتے تھے، پرنٹڈ شرٹ میں ملبوس تھے، اور اب دیکھیے الحمدللہ کہ ہم انہیں صراط مستقیم پر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے نوجوان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر چینی داڑھی تھی، جسم میں گویا جان نہ تھی، آنکھیں بجھی ہوئی تھیں، بند بند پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے بلقیس محمود کی نظم کا بند یاد آ گیا۔ مجھے لگتا ہے امی آپ سب صیاد ہیں، میرے پر کاٹ کر پنجرے میں رکھ لینے کی ایک خواہش، بس ایک خوش رنگ سا طوطا، میاں مٹھو میاں مٹھو، کہ جب چاہا میاں مٹھو کہا، بہلا لیا خوش کر لیا اپنے بڑھاپے کو۔ اس میاں مٹھو کو دیکھ کر میرا جی چاہا کہ چیخیں مار مار کر روؤں، اتنا روؤں کہ میری بصارت پانی بن کر بہہ جائے۔ پھر جب میرے دوست پوچھیں، مفتی تم تو اندھے ہو گئے ہو، تو میں کہوں نہیں، میں اندھا نہیں ہوں، میں نے اتنا کچھ دیکھا ہے کہ اب مزید دیکھنے کی ہمت نہیں رہی، حوصلہ نہیں رہا، اس لیے میں نے آنکھیں موند لی ہیں۔ نئی نسل پر جو ظلم بڑے اور علماء دین کر رہے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں، اس لیے کہ میں بھی تو بڑا ہوں۔ دقت یہ ہے کہ میں 2 رخا ہوں، قدرت نے مجھے تماشا بنا رکھا ہے، میں بیک وقت بڑا ہی ہوں چھوٹا ہی ہوں۔ صاحبو، لوگ سمجھتے ہیں کہ عمر ایک ہوتی ہے، جسمی عمر۔ یہ غلط ہے، عمریں 3 ہوتی ہیں، جسمی عمر، ذہنی عمر اور جذباتی عمر۔ میری جسمی عمر 88 سال ہے، ذہنی عمر 30 سے 35 سال ہوگی، اور میری جذباتی عمر 17 سال سے آگے نہیں بڑھ سکی، کوششوں کے باوجود آگے نہیں بڑھ سکی۔